خاموشی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے جو دلوں کو جیت لیتی ہے بغیر الفاظ کی۔ جب زبان بند ہو تو دل کی آواز سنائی دیتی ہے۔ خاموشی ہی اصل گفتگو ہے۔ خاموشی میں وہ سکون ہے جو شور میں نہیں، اور وہ طاقت ہے جو الفاظ میں نہیں۔ کچھ زخم الفاظ سے نہیں بھری جا سکتی، ان کے لیے خاموشی ہی بہترین مرہم ہے۔ انسان جتنا خاموش رہتا ہے اس کی شخصیت اتنی ہی پرکشش بن جاتی ہے۔ خاموشی ایک ایسی زبان ہے جو ہر دل کو سمجھ آ جاتی ہے۔ غصے کے وقت خاموشی اختیار کرنا عقل مندی کی پہچان ہے۔ اکثر خاموشی وہ جواب دیتی ہے جو بڑی بڑی جملے نہیں دے پاتی۔ خاموشی ہی سب سے بڑی گفتگو ہے جو شور میں کبھی سنائی نہیں دیتی۔ بعض اوقات خاموش رہنا بہتر ہے کیونکہ لوگ سننا نہیں چاہتے، سمجھنا چاہتے ہیں۔ الفاظ کی کڑواہٹ رشتے توڑ دیتی ہے جبکہ خاموشی رشتے جوڑ لیتی ہے۔ خاموشی میں چھپی طاقت کو پہچان لو، یہ انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ انسان کی اصل پہچان اس کے الفاظ نہیں بلکہ اس کی خاموشی ہے۔ خاموش رہنے والے لوگ ہمیشہ جیتے ہیں کیونکہ وہ وقت پر بولنا جانتے ہیں۔ خاموشی میں عبادت کا رنگ ہے، یہ روح کو سکون بخشتی ہے۔ جب بات سمجھانے سے نہ ہو تو خاموشی سب سے بہتر سبق دیتی ہے۔ بعض اوقات سوالوں کی جواب نہ دینا سب سے بڑا جواب ہوتا ہے۔ خاموشی کو کمزوری نہ سمجھو، یہ دراصل انسان کی طاقت ہے۔ الفاظ ختم ہو جائے تو خاموشی بولتی ہے، اور یہ آواز سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنے سے عزت بڑھتی ہے اور بولنے سے کم ہو جاتی ہے۔ غصے کے لمحوں میں خاموشی اختیار کرنا انسان کو بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ خاموشی علم کی پہچان ہے اور فضول گوئی جہالت کی علامت۔ جو لوگ خاموش رہتے ہیں وہ دل کی سب سے صاف ہوتی ہے۔ اکثر دل کی باتیں زبان سے نہیں آتی، وہ خاموشی میں چھپ جاتی ہے۔ خاموشی سے زیادہ طاقت کوئی ہتھیار نہیں، یہ دشمن کو حیران کر دیتی ہے۔ بعض وقت زبان بند کرنا بڑی بڑی جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ خاموشی میں ایسی طاقت ہے جو پہاڑ جیسی مشکلات کو ہلا دیتی ہے۔ خاموشی کی عادت انسان کو وقار دیتی ہے اور دوسروں کی نظر میں بلند کر دیتی ہے۔ غصہ آئے تو بولنے سے پہلے سوچو یا پھر خاموشی کو اپنا ہتھیار بنا لو۔ جو لوگ کم بولتے ہیں ان کی باتوں میں وزن زیادہ ہوتا ہے۔ خاموشی انسان کی سب سے بڑی ڈال ہے جو ہر حملے کو روک لیتی ہے۔ کبھی کبھی نہ بولنا سب سے بڑا جواب ہے کیونکہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ خاموشی سکون کی ماں ہے جو دل کو روشنی بخشتی ہے۔ بعض اوقات خاموش رہنے والے لوگ سب سے زیادہ سننے والے ہوتے ہیں۔ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ ہے کہ بہت کچھ کہہ دیا۔ جو خاموشی کو سمجھ لے وہ زندگی کو آسان بنا لیتا ہے۔ خاموشی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ دل کو مضبوط کر دیتی ہے۔ رشتہ وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو دکھایا جائے، رشتہ وہ ہوتا ہے جو دل سے نبھایا جائے۔ اپنا کہنے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، اپنا وہ ہوتا ہے جو دل سے اپنایا جائے۔ محبت کا سب سے خوبصورت روپ وہ ہے جو بیوی شوہر کی مسکراہٹ میں سکون پائے اور شوہر بیوی کی آنکھوں میں اپنا گھر۔ ایسا نہ ہو عمر گزر جائے اور تم جان ہی نہ سکو کہ تمہاری روح کے اندر کون بسا ہے، جو تمہارے ساتھ رہتا ہے اور کبھی تم سے جدا نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو صبر تو رکھ، میں تیرے سکون چپنے والوں کو وہ ہنسی توڑوں گا جہاں ایسی گمان بھی نہیں۔ آج تیرا وقت مشکل ہے، کل تیرا وقت مثال بنے گا، بس یقین نہ ٹوٹنے دینا، صبر کرنے والے کبھی ہارتے نہیں، ان کا اللہ کے لیے بہترین وقت لکھتا ہے۔ خاموش رہنا اکثر عقل مندی کی علامت ہے، کیونکہ ہر موقع پر بولنا ضروری نہیں۔ خاموشی میں وہ سکون ہے جو دنیا کا کوئی شور نہیں دے سکتا۔ بعض اوقات خاموشی سب سے بڑی دانش ہے، کیونکہ دل اور دماغ دونوں کو بچاتی ہے۔ خاموشی انسان کو وقار دیتی ہے اور وقار انسان کو عزت بخشتا ہے۔ جو شخص خاموش رہنا جانتا ہے وہ دنیا کو جیتا جانتا ہے۔ خاموشی سب سے حسین زیور ہے جو ہر شخصیت کو سنوار دیتا ہے۔ دل کی سب سے گہری بات صرف خاموشی سے بیان کر سکتی ہے۔ خاموشی الفاظ سے زیادہ بامعنی ہوتی ہے، کیونکہ سیدھی روح تک پہنچتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنی عزت صرف خاموش رہ کر بچا لیتا ہے۔ خاموشی صبر کی نشانی ہے اور صبر ایمان کی پہچان ہے۔ جو انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے وہ اپنی زندگی کو سکون میں رکھتا ہے۔ خاموشی وہ ہتھیار ہے جو بغیر لڑے جنگ جیت لیتا ہے۔ سکون میں وہ خوبصورتی ہے جو شور میں کبھی نہیں ملتی۔ خاموشی کے اندر چھپا سکون انسان کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو دل کی بات سمجھنا جانتے ہیں وہ خاموشی کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی خاموشی کی بات سب سے اونچی آواز نکلتی ہے۔ خاموشی محبت کو گہرا کر دیتی ہے اور نفرت کو کم کر دیتی ہے۔ اکثر جھگڑے صرف ایک خاموشی سے ختم ہو جاتی ہے اور تعلقات دوبارہ جڑ جاتی ہے۔ خاموشی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو غیر ضروری بحث سے بچا لیتی ہے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ خاموش شخص کمزور ہے، حقیقت میں وہ وہی سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ خاموشی انسان کو سمجھدار بناتی ہے اور سمجھدار انسان کو کامیاب۔ کچھ باتیں کہنے سے نہیں، صرف خاموش رہنے سے واضح ہوتی ہے۔ خاموش رہنا خود پر قابو پانے کا دوسرا نام ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ اپنی خاموشی پر قابو پاتے ہیں وہ دنیا پر قابو پاتے ہیں۔ خاموشی کا حسن یہ ہے کہ دوسروں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بعض باتوں کا جواب خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ خاموشی انسان کے اندرونی سکون کو بڑھاتے ہے اور ایسی پر سکون بنا دیتی ہے۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑا احتجاج ہوتی ہے۔ خاموشی انسان کو گہرا بنا دیتی ہے، جیسے سمندر اپنی خاموشی میں گہرا ہے۔ خاموشی میں چھپی ہوئی طاقت انسان کو ہر مشکل جھیلنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ بعض اوقات خاموش رہنا دشمن کے لیے سب سے بڑا وار ہوتا ہے۔ خاموشی سوچنے کی عادت پیدا کرتی ہے اور سوچنے والا انسان کبھی ہارتا نہیں۔ جو خاموشی کو نہیں سمجھتا وہ الفاظ کا بھی مطلب نہیں سمجھ سکتا۔ خاموش رہنا وقت اور حالات کو بہتر بنا دیتا ہے، کیونکہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ خاموشی ہی اصل عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ بعض اوقات خاموشی ایک ایسا جواب ہے جس پر ہزار جملے قربان کی جا سکتی ہے۔ خاموشی کو اپنانا سیکھ لو، یہ ہر رشتے کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والے اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کی ترازو میں تولتا ہے۔
اور میرا اللہ فرماتا ہے تمہاری ٹوٹی خوابوں کے بدلے میں تمہیں جنت جیسی حقیقت دوں گا۔ تم نے جو کیا اس پر مت رو، جو پانے والا ہو وہ 1000 گنا بہتر ہے۔ ہم دیواروں کے کان ہونے کی فکر میں اتنی مگن ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں قلم بھی ہے۔ دنیا میں 1000 لوگ تمہیں کمزور کہیں گے، تمہیں گرا ہوا دکھائے گی، تمہارے خوابوں کا مذاق اڑائے گی، مگر اصل شکست تب آتے ہیں جب تم خود مان لیتے ہو اگر تم ہار گئے، اس لیے چاہے جتنی بھی مشکل ہو دل میں چراغ جلتا رہتا ہے کہ ابھی کچھ باقی ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہی جذبہ تمہیں ہر بار اٹھائے گا، ہر بار آگے لے جائے گا۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ تب مضبوط ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کو بدلنے کے بجائے قبول کرنا سیکھ لے۔ محبت کا اصل حسن اسی میں ہے کہ کمزوروں کا جواب ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ زندگی بہت عجیب ہے، اگر آپ خوبصورت نہیں ہے تو مرد آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گے، اور اگر آپ ہے تو خواتین آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی۔ ہم کتنی ہی طاقتور کیوں نہ بن جائے، لیکن ہر شام زندگی کا ایک دن ختم ہو جاتا ہے، ہم ایسے رک بھی نہیں سکتی۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے، ہر نئی صبح کے ساتھ وہ ہمیں ایک اور موقع دیتا ہے، شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں ایسے بخش دوں۔ نہ جانے کس موڑ پر آ کر رک گئی ہے زندگی، کچھ بولو تو بھی غلطی ہماری، کچھ نہ بولو تو بھی غلطی ہماری۔ وہ اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے، جس کو چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، بعض اوقات یہ جملہ ہم اس لیے بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کبھی نہیں، کسی بھی نہیں، کسی بھی وجہ نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر ہمیں چھوڑ دیا جاتا ہے ڈھیر سارے زہریلے جملوں کے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب تک عزیزوں سے چھپانے کے لیے کہا، کس ڈر ہے؟ حسد کی ڈر ہے، اور ایک ہم لوگ ہے جو اپنی ہر عزیز چیز کا دکھاوا دنیا کے سامنے کرتی ہے اور پھر روتے ہیں اپنے نقصانات کو۔ ہزاروں لوگوں میں اس کو ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ ایک غلطی ہو جائے تو لوگ بات نہیں کرتے، اور ہمارے اتنے گناہ کرنے کی بات ہمارا رب ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتے، خوبصورت یا ایک شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا آدمی چاہتے ہیں جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے یہ گھر تمہارا گھر ہے۔ عشق بھی کرتے ہو اور سکون بھی چاہتے ہو، بڑی نادان ہو، زہر بھی پی لیا اور جینا بھی چاہتے ہو۔